السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مرد مومن کے کردار کے حوالے سے ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں کہ مرد مومن کا کردار ہے کیا۔ ہو ہلکا یارہ تو بریشم کی تعداد نام، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن کی جو خوبی ایک اسلام گنواتا ہے، جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ مومن بار بار دھوکہ نہیں کھاتا۔ ایک دفعہ تو کوئی اس کو بیوقوف بنا سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، بار بار دھوکے نہیں کھاتا۔ مومن بار بار دھوکے نہیں کھاتا، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ مومن میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بڑی چیز رکھی ہے وہ تجسس ہے۔ ایمان کے پیمانے پہ مرد مومن ہر چیز کو پرکھ رہا ہوتا ہے، اس میں جتنے بھی نقائص معاشرے میں ہوتے ہیں ان کے خلاف وہ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، ان سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے، اصلاح کے حوالے سے معاشرے کے وہ اپنے فرائض سارے انجام دیتا ہے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ادوار کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام معاشرہ خواص نفس کا شکار، جیسے میں اپنی سابقہ ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ انسانیت کی تذلیل، انسانیت کی تباہی، انسانیت کے مقام سے گر جانا، خدا کی بارگاہ سے روندہ درگاہ ہو جانا، اور معاشرے میں بگاڑ کی وجہ انسان کا خواہش نفس کا شکار ہو جانا، اپنی خود ساختہ نظریات میں پھنس جانا، اپنی کسی غلط ملت عقائد میں پھنس جانا، جس کی وجہ سے بے پناہ برائیوں نے اور معاشرتی خرابیوں نے جنم لیا۔ تو سابقہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے معاشرتی برائیوں کے خلاف اعلان بغاوت کیا، انہیں ٹھیک کرنے کی طرف، لوگوں کے کردار میں خوبصورتی پیدا کرنے کی طرف گئے، اور جو جتنی بھی برائیاں تھیں ان کا خاتمہ کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ مثالی معاشرہ اس کے بغیر تشکیل دینا ناممکن ہے۔ یہی احوال اگر ہم صوفیہ کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہی چیز ان میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ معاشرے کے میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان کا خاتمہ کرتے ہیں تاکہ لوگ شیطان سے پرے جاتے ہوئے بندہ رحمان بن سکیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن سکیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا اپنی تمہید میں کہ مومن میں تجسس ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح کا مشن اس میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان اور اس کی ایمان کی دولت بہت زیادہ، ایمان کی دولت اس کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنا ایمان ضائع نہیں کرتا، اس میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے، اس کے کردار میں پختگی ہوتی ہے، نہ اس کی آنکھ بٹکتی ہے، نہ اس کے ہاتھ بٹکتے ہیں، نہ اس کے پاؤں بٹکتے ہیں، نہ اس کے احساسات بٹکتے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا امین ہوتا ہے، اور تمام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسے اپنے احاطہ میں لیے وہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے وہ جتنے بھی دلکش زندگی کی بے حوث پہ مبنی چیزیں ہیں ان سے وہ بے پرواہ ہوتا ہے، اور وہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اسے مشن دیتا ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرے۔ ہم مرد مومن کی یہ ڈیفینیشن جو اقبال بیان فرماتے ہیں، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ آج فرقہ واریت اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے اور بڑے بڑے دعوے ہر کسی کے سامنے آ رہے ہیں، مگر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی کچھ نہ کر سکا۔ اسلام نے جو تفرقات ختم کیے تھے، علماء دین اسی تفرقات کو زندہ کرتے ہیں اور یوں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور تفریق پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے من چاہے حلقے میں نمایاں کر سکیں اور اس کے عوض اپنی ضمیر فروشی کر سکیں، اپنا ایمان بیچ سکیں، اور ان کے عوض ان سے کچھ اجرت لے کے اپنے لیے اساشیاں خرید سکیں۔ جبکہ اسلام کے مجاہدین کی بات ہو، اہل بیت اور اصحاب رسول کی بات ہوتی ہے، تو ان عظیم شخصیات نے اپنا گھر بار، اپنی جان مال اولاد سب کچھ اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، کیونکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کو فلاحی ریاست بنانے کے لیے، معاشرے میں امن کے لیے، اتحاد کے لیے، معاشرے میں بروں کی جارحداری ختم کرنے کے لیے، شیطانیت کا نظام کے خاتمے کے لیے قربانیاں اللہ تعالیٰ مانگتا ہے۔ بغیر قربانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مگر اسلام کی تاریخ کے اوائل کا احاطہ کرتے تو جتنی بھی بڑی شخصیات انہوں نے کبھی بھی زبان سے دعوے نہیں کیے تھے، انہوں نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے مسلمان، اچھے مومن، اچھے صوفی، اچھے صحاب رسول ہیں۔ وہ تربیت یافتہ تربیت نظر آتی ہے سرکار کی۔ یہاں اہل بیت کا جو مقام ہے، ان کے جو خواص ہے یا جو ان کی جو کردار ہے اس سے نظر آتا ہے۔
تو آج امت مسلمہ میں خواہش نفس کی وجہ سے اور من چاہے عقائد کی وجہ سے تقسیم نظر آتی ہے، اور یوں بے شمار نقائص نے جنم لیا اور معاشرتی برائیوں نے جنم لیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں امن ختم ہوتا نظر آتا ہے، حق کا پلیٹ فارم ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ جبکہ مومن کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ مومن تو بار بار نقصان اٹھاتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو چونکہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہر لمحہ بلمحہ رہنمائی کاری ہے۔ ایک یہ ظاہری دنیا، ایک باطن میں شیطانی قوتیں میدان عمل میں ہیں، اور ظاہری شیطان بھی، فرعون، یزید بھی معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ آل اوور دا ورلڈ اگر ہم دیکھتے ہیں، ہر انسان کو شیطان بٹکا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکامات دل میں اتارتے ہیں، کسی کو چپکے سے بات دل میں ڈال دیتے ہیں اچھائی کی، تو اسی طرح شیطان وصف سے بھی ڈالتا ہے۔ یہ دو قوتیں بھی باطن میں چل رہی ہیں، ایک رحمان کی اور ایک شیطان کی۔ مگر جب ہم اپنے سوچے، عقائد، نظریات ہی شیطانیت پہ مبنی بنا لیں گے تو خدائی کا نظام کیسے رائج ہوگا، یا ایک فلاحی ریاست یا ایک اچھا معاشرہ کیسے مکمل ہوگا؟ تو لہٰذا ہماری تو نیتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم کیسے ایک اچھے مسلمان مرد مومن کہلا سکتے ہیں؟ خالی آج ہمارے دعوے رہ جاتے ہیں، جبکہ ہم میدان عمل میں کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں آج کوئی سچ نہیں بولتا، آج کوئی سچ نہیں بولتا۔ تو لہٰذا اسلام، میں نے اپنی جتنے بھی اس کا نام کیا ہے تبلیغ کرنے والے ہوئے ہیں، مبلغین ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ نیکی کرنی چاہیے، نیکی اچھی چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور آپ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگو، اور اس طرح بہت سارے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انعامات جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ملتے ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں۔ مگر میں جو سب سے مختلف تھوڑی سی چیز بتاتا ہوں اللہ کی رحمت اور توفیق سے، یا صوفیہ کی فیض و برکات سے، سرکار کی نگاہ کرم سے، کہ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتا ہے، گناہ میں آمادہ ہوتا ہے، تو اسٹرکچر تباہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی اندرونی ہستی مٹ رہی ہوتی ہے، اور یہاں سے ہی خود سے ہی انسان منافقت کا آغاز کرتا ہے کہ وہ بظاہر اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور یوں منافقت کر رہا ہے، مگر وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی طاقت ختم کر رہے ہیں، مرد مومن کے وصف سے اسے نیچے گرا رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ مسلمان وہ جس کی زبان وہاں سے دوسرے محفوظ ہے، پھر وہ بھی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں ہوتا، اور یوں علامہ اقبال کا وہ شعر بھی سچ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہو اگر عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق۔ علامہ اقبال کا یہی تھا، اور یہی قرآن بتاتا ہے کہ اگر انسان خدا تعالیٰ کے احکامات کو پس پوچھ ڈالتا ہے تو وہ خسارے میں ہے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اسلام بتا رہا ہے۔ اسی طرح کفر کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی مجموعی طور پہ اسلام کا انکار کر دیتا ہے، اور کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے عمل نہ کر کے۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ باقی ہیں، اے مسلمان تو باقی نہیں ہے، کیونکہ تو نے اسلام کا احساس نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، اور شیطانی قوتوں نے تجھے اچک لیا، اور تو شیطانی کے لبادہ اور کے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، اور بندہ رحمان کی طاقتیں تیرے ساتھ نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چارے کل پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، میری پناہ مانگو، تاکہ شیطانی جو باطنی قوتیں ہیں تم پہ اثر انداز نہ ہو سکیں۔ اگر تم میں کردار کی خوبصورتی ہوگی، جیسے میں اپنی سابقہ ویڈیو میں بتایا، اور آپ اللہ کے رنگ میں رنگیں گے، تو جیسے صوفیہ اعظام نے تنہا دنیا فتح کر لی، اسی طرح آپ بھی دنیا فتح کر لو گے تنہا، مگر اس مقام کے لیے آپ کے کردار میں یک رنگی اور سالوں کی مشقت چاہیے کہ آپ کے کردار میں جو ہے جھوٹ نہ نکل رہا ہو، منافقت نہ ہو، بد کرداری نہ ہو، حرام نہ کھا رہے ہوں، آپ کی زبان وہاں سے دوسرے میں محفوظ ہو۔ مگر مرد مومن کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ مرد مومن کبھی کمپرومائز نہیں کرتا بد کردار لوگوں کے ساتھ، جھوٹے منافق لوگوں کے ساتھ، انسانیت کی تذلیل کرنے والوں کے ساتھ۔ مگر آج اگر ہم معاشرے کا احاطہ کر کے دیکھتے ہیں تو آج تو افراد معاشرہ قریبی رشتے اپنے ممبر فیملیز کو عزتیں نہیں دے رہے۔ ایک طرف احساس کے رشتے ہیں اور دوسری طرف جو خونی رشتے ہیں وہ دونوں ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ خونی رشتوں میں بھی محبت پیار نہیں ہے، حتیٰ کہ خون کی تڑپ بھی ختم ہو گئی، اور جو احساس کا رشتہ ہے، جو کردار کی خوبصورتی تشکیل پاتا ہے، وہ تو بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا، جیسے میاں بیوی کے رشتے۔
تو آج اس لیے قتل و غارت و طلاقوں کا سسٹم نظر آتا ہے۔ علماء دین نے تو اتحاد امت کی بات کرنی تھی، آج وہی قوم کو تقسیم کر رہا ہے، مسمہ کو تقسیم کر رہا ہے علماء دین، یعنی کہ اتحاد امت کا جو مشن دیا گیا تھا وہ علماء دین ہی ختم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لعنت بغاوت کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں کوئی سچ نہیں بولتا۔ اسی طرح معاشرے میں جتنے بھی احساس کے رشتے ہیں، اتنی زیادہ منافقتیں پائی جاتی ہیں کہ ہم سوچ کے حیران ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ جھوٹ، کینہ، بغض۔ آپ باتوں سے کسی کو وقتی طور پہ خاموش تو کر سکتے ہیں، چپ تو کروا سکتے ہیں بڑی بڑی چھوڑ کے، مگر آپ کسی کے دل میں اطمینان قلب نہیں پیدا کر سکتے۔ اطمینان قلب پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان احساس اور جذبات کے تحت، اللہ تعالیٰ کے تحت وہ ایکشن اینڈ ریئیکشن کرتا ہے۔ اگر آپ باتوں سے بتونی بن کے کسی کم عقلی کی وجہ سے کسی کو بیوقوف تو بنا سکتے ہیں، مگر یہ بیوقوفی وقتی طور پہ ہوتی ہے، جبکہ دلوں کو اطمینان قلب اس وقت ہوتا ہے جب آپ حق کو یقین کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں اور حق کو یقین کے ساتھ بولتے ہیں، ورنہ آپ کی باتیں بے اثر ہو جاتی ہیں، بے حیثیت ہو جاتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا، قریبی رشتے ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کوئی ایک دوسرے کو جھوٹ ہو۔ آج شادی کے حوالے سے دیکھا جائے تو منافقت پہ مبنی سسٹم چل رہا ہوتا ہے، چلو بر وفا کا خون نہیں مل رہا ہوتا، اس طرح مرد جو ہیں وہ دلال نظر آتے ہیں، ایسے جیسے عورتوں کو کاروبار نظر ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح خاندانی نظام جو اس قابل نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کے افراد کی حفاظت کر سکے۔ اس قدر لبرل سوچوں نے ان کے ذہن اور نظریات کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، جبکہ میں نے ابھی اپنی تمہید میں یا اپنی ویڈیو میں بتایا کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ رسول، اہل بیت یا صوفیہ اعظام نے کبھی بھی معاشرتی برائیوں کے ساتھ کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہ تو ان کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا کیونکہ ان میں ایمان بہت زیادہ ہوتا ہے، مومن کی جو تعریف میں نے بیان کی کہ مومن بار بار بیوقوف نہیں بنتا، وہ ایک دفعہ ہی بیوقوف بڑا مشکل بنانا ہوتا ہے، بیوقوف مومن کو بار بار تو بیوقوف بنانا بہت زیادہ ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ اسے سیلف کنٹرول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہدایات ان کو موصول ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے میں نے الہام کے حوالے سے اپنی ویڈیو ایک بنائی تھی، ابھی میں نے پوسٹ نہیں کی، کہ چپکے سے اللہ تعالیٰ صوفیہ اعظام کے دلوں میں ایسی باتیں اتار دیتا ہے تاکہ لوگ ان کو بیوقوف نہ بنا سکیں، کیونکہ وہ اللہ کے نائب ہیں، ذل سبحانی ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی منافقین اور بد کردار لوگوں کو جتنے بھی ناقائص ہیں ان کو ان کے متعلق بتا دیتا ہے۔ اور یہی نہیں ہے، اسی لیے صوفیہ پوشیدہ رازوں کے بھی جاننے والے ہوتے ہیں، اور یہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ حکمت عملی بھی اللہ تعالیٰ صوفیہ کے دل میں اتار دیتا ہے۔ صوفیہ لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے تحت ہی اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ میں کچھ لوگ صوفیہ کا بھی انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے مجاد ریاستیں کرتے ہوئے، یا خلوص ان میں نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے صوفیہ کے پہ کرم کرتے ہوئے ان میں کرامات کی صورت میں دی، تاکہ پتہ چل سکے کہ رسمی طور پہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے کون ہیں اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بہت کون ہیں۔ مگر یہ بھی ایک بات ہے کہ آج صوفیہ کو ماننے والے بھی صوفیہ کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں بھی وہ منازل نہیں ہے، بلکہ وہ کردار کی خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی صرف اس لیے صوفیہ کو مانتے ہیں کہ وہ ایک ان کی کرامات دیکھتے ہیں، دوسرا ان کو فائدے ملے ہوتے ہیں کہ دنیاوی فائدے تو لے لیے مگر کردار کی خوبصورتی کی طرف نہیں گئے، تو ایسوں کو صوفیہ بہت جلد اپنی بارگاہ سے رندہ درگاہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج تصوف کا سلسلہ ختم ہوتا نظر آتا ہے، آج کوئی صوفی نظر نہیں آتا، آج کوئی بھی اچھا انسان نظر نہیں آتا جو معاشرے کو تبدیل کر سکے، خواجہ صاحب کی طرح، داتا صاحب کی طرح، یا جس کے دل میں، اور ایمان کی سب سے اسلام جو بتاتا ہے ایمان کی سب کے آپ برائی کو دل میں برا جانو، دوسرا آپ زبان سے کسی کو برا کرو، تیسرا حق زبان اپنے ہاتھ سے برائی کو روکنا۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں آپ میں تو آپ سمجھ لیں گے آپ کے ایمان کا جنازہ اڑ چکا ہوا ہے اور آپ انتہائی پستی کا شکار نظر آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ بے سر و سامان اور اس کے پاس ظاہری سازشیں بھی نہیں ہوتی، جیسے صوفیہ اعظام کے حوال دیکھ لیں تو وہ اس کا نام کیا ہے، دنیا کا تنہا اس لیے فتح کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی دنیا میں کارنامے اگر صوفیہ اعظام کے حوالے سے، اس لیے ان کا کردار جو ہے وہ عین اسلام ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہی ہے کہ وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ متکبرین کو بچھاڑ دیتے ہیں جو اپنی طاقت دولت عہدہ پہ تکبر کرتے ہیں۔ مگر افسوس منافقت اس قدر ہے کہ آج کوئی اسلام پہ عمل نہیں کرتا اور سارے اپنے آپ کو عاشق کہلا رہے ہوتے ہیں۔ یہی نہیں ہے،
جو کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن اور احادیث کو مانتے ہیں، وہ بھی کسی کے کہنے پہ فرقہ وریت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حیرت ہے، یہ بھی منافقت میں سمجھتا ہوں۔ یہی نہیں ہے، پھر یہی لوگ جو کہتے تھے کہ ہم سرکار کو مانتے ہیں، ہم صوفیہ کو نہیں مانتے، ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ سرکار کو بھی کی ذات کو بھی، اور ان کے متعلق جو انعامات اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ اتارتا ہے ان کا بھی نعوذ باللہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھا جائے تو، اور بعض لوگ اب ایک عقائد والے نے کہہ دیا کہ حجاج بن یوسف نے اتنے صاحب کو قتل کروایا، مگر چونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی بہت محبت ہے لہٰذا وہ بخش دیا جائے گا۔ میں نے کہا اسلام تو کہتا ہے کسی ایک قتل کی بھی بخشش نہیں ہوگی، یہ کیا کون سا فتویٰ جاری کرتا ہے؟ انہیں لوگوں کو پرمٹ دے رہا ہے کہ جس کو مرضی جو مار دے۔ صحابہ رسول جو نبی کے پیرو ہیں ان کے متعلق، اور ایک طرف حجاج بن یوسف کی کیا حیثیت ہے کہ وہ صحابہ رسول کے قدموں کے خاک کے برابر بھی ہو سکے، تو وہ قاتل کی بخشش کے پروانے جاری کرتے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں نے یہ سنا۔ اور یہی نہیں ہے، کردار اور گفتار کی کردار پڑی صحابہ رسول نے، اہل بیت نے کردار کی نعت پڑھی اور الفاظ کی نعت بھی پڑھی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا گھر بار سرکار کے لیے اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیا اور حق کے سے انحراف نہیں کیا۔ یہی ایمان مرد مومن کی پہچان ہے کہ وہ معاشرے میں برے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا، برے لوگوں سے اس میں تجسس ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح کا مشن ہوتا ہے۔ تو آج افسوس ہوتا ہے کہ آج جو نعت پڑھ لیتا ہے اور سرکار کے نام پہ لوٹتا ہے اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور پیسے کمانے کی طرف جاتے ہیں، بہت سارے ایسے نعت خواں بھی نظر آتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، کردار کی خوبصورتی کے بغیر تو نعت کا، ظاہری نعت کا حسن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہری اور کردار کی نعت اگر ہم پڑھنے کی طرف جاتے ہیں تو علی حجویری، خواجہ معین الدین چشتی، لال شہباز قلندر، صوفیہ اعظام اتنے زیادہ ہیں، سید جماعت علی شاہ صاحب دیکھ لیں، مہر علی شاہ صاحب دیکھ لیں، سلطان باہو رحمۃ اللہ دیکھ لیں، انہوں نے کردار کی نعت سے دنیا فتح کی۔ الفاظ کی نعت اگر آپ پڑھ رہے ہو تو بغیر رسالت تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ دیکھیں آپ میں نقص کیا ہے؟ کیا آپ سرکار کا کلام تو نہیں بیچ رہے؟ کیا آپ کا کردار کی خوبصورتی اس قابل ہے کہ آپ نعت پڑھ سکیں؟ ہر نعت پڑھنے والا عاشق خود کو تصور نہیں کر سکتا جب تک اس کا کردار اس قابل نہ ہو کہ وہ سرکار کی طرف سے وہ مہر نہ لگ جائے کہ اس کو دیدار کروانا ہے۔ یہاں دیدار کی سٹیج بھی بہت دور ہے، مگر اس میں یہ تو کہ اب ایک برا شخص ہے، اس میں معاشرتی برائیاں ہیں، تو کیا تھوڑی سی اس کی آواز اچھی ہے تو وہ نعت پڑھنے سے عاشق بن جائے گا؟ یہ تصور ہی غلط ہے۔ اسی طرح اسلام تو فرقہ واریت سے منع کرتا ہے، میں نے یہ بھی بیان کر دیا۔ اب ایک اور اینگل کی طرف اگر ہم جاتے ہیں، اب حق کا مشن، حق کا پلیٹ فارم کدھر ہے جہاں پہ مسلمان اکٹھے ہو کے باطل کفتوں کو، فرعونوں یزیدوں کو للکار سکیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایون امت مسلمہ میں بے پناہ دیکھیں تباہیاں اور بھائیاں آ گئی ہیں لبرل اور سوچوں کی وجہ سے اور مختلف غلط قسم کی سوچوں کی وجہ سے۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ کو پیٹ کے سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن ہم نے زندہ کر دیا، ان کو خراج عقیدت پیش کر دیا، تو ایسا ناممکن میں سے ہے۔ جب تک ہم وقت کے یزیدوں فرعونوں کو بچھاڑ نہیں دیں گے، یزیدوں فرعونوں کی سوچوں کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک حق کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اپنے عروج پہ نہیں آئے گا۔ آج بھی ہم یزیدی سوچوں کے گرد حلقے میں پھنسے ہوئے اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہر وہ سوچ جو آدھا سچ بولتی ہے اور جھوٹ پہ مبنی ہے اور لوگوں کو سچائی اس لیے اختیار کرتی ہے کہ وہ سچائی کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کو بیوقوف بنا سکے، یہی یزیدی سوچ ہے۔ یزید بھی یہی کرتا تھا، ایک طرف امیر المسلمین کہلاتا تھا اور دوسری طرف وہ شیطانی کوفتوں کے اعلیٰ کار بن کے معاشرے کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ منافقت والی سوچ جو ہے وہ لے کے یزید بیٹھا ہوا۔ تو سام کو پیٹنے کی بجائے ہم سام کو کیوں نہیں مارتے؟ سام کی لکیر کو نہیں پیٹنا، سام کو مارنا ہے۔ یزیدی سوچوں کو ختم کر کے ہی ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو زندہ کر سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم کردار کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے، ورنہ ہم بھی بڑے بڑے دعوے کریں گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے نائب کا تصور دیا، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے، صحابہ رسول کو ماننے والے، تمام جو ہیں وہ مرد مومن ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہے۔ مگر آج تقسیم پیدا کر دی فرقہ واریت نے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا اس کا نام کیا ہے چوائس پیدا کی ہوئی ہے۔ مگر اگر جو اللہ سے کی رحمتوں کو مانتے ہیں وہ اللہ کا نائب کا تصور کیوں نہیں پیدا کرتے ایک مرد مومن زندہ کر کے؟ اسی طرح
جو فیض و برکات والی شخصیات کو مانتے ہیں، کہتے ہیں فیض و برکات لوگوں سے ملتا ہے، ہمیں شخصیات روحانی سے ملتا ہے، تو وہ کیوں نہیں مرد مومن کا تصور پیدا کرتے؟ حالانکہ وہ جس طرح کیتے کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ حضرت علی کا فیض کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ اللہ کی رحمتوں کا امین نائب مرد مومن کا تصور کی طرح، اس لیے کہ کردار ختم ہو۔ جب کردار ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں فیض و برکات بھی نہیں ملتی، اللہ کی رحمتیں بھی نہیں ملتی، ہم روندہ درگاہ ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے بڑے بڑے دعوے آج بھی موجود ہیں، مگر میرا ادھر مقصد کسی کی دل آزاری نہیں کرنا۔ میں اس لیے ویڈیو بناتا ہوں کہ امت مسلمہ میں جو محرومیاں پائی جاتی ہیں، جو عالم اسلام میں مسلموں میں مظالم ہوتی ہیں، جو اسلام کے نظام کو، دین کو ہی بدل دیا گیا، اور جو احساس کا جذبہ اور جو ایمان کی طاقت ہے وہ ختم ہو کے رہے گی مرد مومن کی، جس طاقت کے تحت مرد مومن نے تنہا دنیا فتح کرنی تھی، اور ایک کفار پہ ایک مرد مسلمان نے تنہا طاقتور ثابت ہونا وہ نظر نہیں آتا۔ کشمیر ڈے گزر گیا، یوم یکجہتی کشمیر کا کل 5 اگست کا دن گزرا ہے، تو حیرت کی بات ہے، بیان بازی تک ہم نے کشمیریوں کی مدد کی، عالم اسلام نے بیان بازی تک مدد کی، مگر ہندو دنیا اور یہودی لابی جن کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ ظلم کرنے میں سب متحد ہیں۔ منافقین، مشرکین، بد کردار لوگ، جن اتنے گندے کہ جن کو نہانا کا تمیز نہیں ہے، جن کو اپنے خود کو ظاہری طور پہ پاک صاف کرنے کا پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ظاہری طور پہ صاف پاک ہونا آتا ہے، مگر ان کے دل صاف نہیں ہے۔ دل مسلمان تیرا نہ میرا، میں بھی نمازی تو بھی نمازی۔ تو ایسے میں مرد مومن قاری قرآن اس قدر کمزور کیوں ہے کہ ہم اتحاد امت کی طرف نہیں جاتے؟ ہم ایک لاہ عمل نہیں تیار کر سکتے کہ کیسے ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے۔ ہم نے تو مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے، ہم نے غیر مسلموں کی کیا مدد کرنی ہے کہ ان کو بھی تمیز سکھا سکیں، ان کو خدا کے احکامات یاد کروا سکیں، اور ان کو بتا سکیں کہ حقیقی معنوں میں نجات کا ذریعہ کیا ہے۔ آج بڑے بڑے دعوے موجود ہیں، اور یہ صدیوں سالوں تک جاری رہیں گے، مگر اس سے ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ کردار کی خوبصورتی ہوگی تو سرکار کا دیدار ہوگا، صوفیہ اعظام سے فیض و برکات ملیں گی، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں گی، مگر کردار ختم ہو جائے گا تو یہ چیزیں ناپید ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا باتوں سے، داموں سے انسان مراتب نہیں حاصل کرتا۔ یہ ظاہر بین لوگوں کو تو متاثر کر سکتے ہیں، مگر دن کے دل میں عشق سما جاتا ہے، وہ ظاہری خرابیوں سے بھی متاثر نہیں ہوتے، ظاہری نظریات و عقائد سے بھی متاثر نہیں ہوتے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے تحت ہی اپنے امور سارے انجام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال بھی کسی سے متاثر نہیں، اور انہوں نے مرد مومن کا تصور دے دیا۔ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے۔ اب مجھے یہ شعر دوسرا یاد نہیں آ رہا، معذرت، میں نے ابھی ذہن سے نکل گیا، میں کیا کر سکتا ہوں۔ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ مرد مسلمان جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، اسی سے مومن کی قوتوں کا آیات، اسی سے مرد مومن ذل سبحانی، خودی کو جب نظر آتی ہے کہاری اپنی، یہی مقام ہے جسے کہتے ہیں ذل سبحانی۔ اب میں نے بیچ میں مکس اپ کر دیا، سوری۔ اب یہ سلطانی کے والے سے علامہ اقبال نے ایک لکھی ہے اپنی نظم، وہ آپ پڑھیے گا۔ تو فرنگی نے جو تہذیب غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، اور دوسری طرف مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود، خرید لی فرنگی نے وہ مسلمانوں کو نا خواہش نفس کا شکار کر کے، لبرل سوچوں کا شکار کر کے، بد کرداریوں کا شکار کر کے فرنگی نے مسلمان کا جو ہے نا مقام چھین لیا۔ یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ فرنگی نے کسی کو غلام کیا بنانا ہے؟ ظاہری غلامی ختم ہو جاتی ہے جب آپ میں کردار ہوتا ہے، آپ میں بغاوت جنم لیتی ہے، جیسے میں نے اپنی سابقہ تمام ویڈیو میں بتایا، ابھی اسی ویڈیو میں بتایا کہ مرد مومن میں کائنات کو تبدیل کرنے کا اللہ تعالیٰ جذبہ دیتے ہیں، ایمان کی دولت دیتے ہوئے، وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو یہی ہے کہ ظاہری غلامیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر آپ باطنی طور پہ اگر کسی کو دل و جسم میں جگہ دو گے
تو باطنی طور پہ اگر کسی کو غلام بن جاتے ہو تو پھر تمہیں کبھی بھی آزادی نہیں ملے گی۔ آج ہم نے ساری غلامیاں اختیار کی ہوئی ہیں، غلط قسم کے نظریات کی، اور ہم سٹانیت کا لبادہ اڑ کے بیٹھ گئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کہاں سے ملے گی آزادی اور ہم بندہ خدا بنیں گے؟ بندہ مومن کا دل بیم و رجا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ قوموں کی زندگی ہے وہ مرد درویش، جس نے ڈھونڈی نہ سلطان کی درگاہ۔ خدا حافظ، یہ تھے مرد مومن کا تصور۔ امید ہے کہ آپ فکر اقبال کی روشنی میں آپ کو تھوڑے سے حقائق کا پتہ چلے گا اور آپ اپنے کردار کی خوبصورتی کی طرف سوچیں گے، ورنہ یہ معاشرہ ایسے ہی چلے گا۔ مگر جب باکردار شخصیت کوئی آ گئی تو آپ کا سب کا بینڈ بج جائے گا، اور جتنے بھی بڑے بڑے دعوے ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ ابھی تو اگر اس سے پہلے اصلاح ہوتی ہے کائنات کی تو ٹھیک ہے، ورنہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہی ہے نا، تو پھر دیکھنا کیسی فرقہ ختم ہوتی ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔